ایک دفعہ کا واقعہ ہے۔ سامان سے لدا ہوا ایک بحری جہاز محو سفر تھا کہ تیز ہوا کی وجہ سے الٹنے لگا۔ قریب تھا کہ وہ جہاز ڈوب جاتا۔ اس میں موجود مسافروں نے کہا کہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کچھ سامان سمندر بٹ کرتے ہیں۔ تاجروں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ سب سے زیادہ سامان جس کا ہوا وہی پھینک دیں گے۔ جہاز کا زیادہ تر لوڈ ایک ہی تاجر کا تھا۔ اس نے اعتراض کیا کہ صرف میرا سامان کیوں پھینکیں گے؟ سب کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے پھینک دیتے ہیں۔ انہوں نے زبردستی اسی نئے تاجر کو سامان سمیت سمندر میں پھینک دیا۔ قدرت کی شان کے سمندر کی موجیں اس کے ساتھ اٹکلیاں کرنے لگی، کھیلنے لگی۔ اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ جب ہوش آیا اسے تو کیا دیکھتا ہے کہ لہروں نے اسے ساحل پر پھینک دیا ہے۔ یہ ایک غیر آبادی جزیرہ تھا۔ جان بچنے پر اس نے رب تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اپنی سانسیں بحال کی۔ وہاں پری لکڑیوں کو جمع کر کے سر چھپانے کے لیے جھونپڑی بنائی۔ اگلے روز اسے کچھ خرگوش بھی نظر آئے۔ ان کا شکار کر کے گزر بسر کرتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا پکا رہا تھا کہ اس کی جھونپڑی کو آگ لگ گئی۔ اس نے بہت کوشش کی مگر آگ پر قابو نہ پا سکا۔ اس نے زور سے پکارنا شروع کر دیا، اللہ سے شکوہ کرنا شروع کر دیا۔ تو نے مجھے سمندر میں پھینک دیا، میرا سارا سامان غرق ہو گیا، اب یہی جھونپڑی پڑی تھی، میری یہ کل مداح تھی، کل کائنات تھی، تو نے اس کو بھی جلا کر رکھ دیا، اب میں کیا کروں؟ شکوہ کر کے وہ خالی پیٹ سو گیا۔ صبح جاگا تو عجیب منظر تھا۔ دیکھا کہ ایک کشتی ساحل پر لگی ہوئی ہے، ملاح اسے لینے آئے ہیں۔ اس نے ملاحوں سے پوچھا کہ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے جواب دیا۔ اس سے وہ تاجر حیران رہ گیا اور آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ملاحوں نے کہا کہ ہمیں پتا تھا کہ یہ جزیرہ غیر آباد ہے، لیکن دور سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا تو سمجھے کہ شاید یہاں کوئی پھنسا ہوا ہے جسے ہمیں بچانا ہے، اس لیے ہم تمہارے پاس آئے۔ پھر تاجر نے اپنا پورا قصہ سنایا تو ملاحوں نے یہ کہہ کر اسے مزید حیران کر دیا کہ جس جہاز سے تمہیں سمندر میں پھینکا گیا وہ آگے جا کے غرق ہو گیا۔ یہ سن کر تاجر سجدے میں گر گیا، رب تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے لگا اور کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے بچانے کے لیے تاجروں کے ہاتھوں سمندر میں پھینکوایا۔ اپنے بندوں کے بارے میں دوستوں میرا رب زیادہ جانتا ہے۔ یہ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حالات جتنے بھی سخت ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہو۔ ہر وقت ہر حال میں اللہ پر اپنا بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پر کوئی مصیبت آ پڑی ہے، آپ کسی تکلیف میں ہیں، تو صبر کا دامن مت چھوڑیں۔ یقین مانو آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اللہ آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے، آپ کو قیمتی بنانا چاہتا ہے، تبھی تو آپ کو تکلیف میں سے گزارتا ہے۔ اس کو آزمائش سمجھیں اور امتحان سمجھیں اور اس پر صبر کیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ میں سے گزارتا ہے، اس کو آزمائش سمجھیں اور امتحان سمجھیں اور اس پر صبر کیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔